السلام علیکم۔ یہ 162ویں 162nd ایپیسوڈ ہے۔ اس میں پرائز بانڈ کے حوالے سے بات کروں گا۔ یوٹیوب پہ بہت سی میں ویڈیوز دیکھتا ہوں جو زیادہ تر لوگوں کو لالی پاپ دی ہوتی ہیں، صرف سبسکرائبر بڑھانے کے لیے، ویوز حاصل کرنے کے لیے، لیکن کنکریٹ اور ٹینجیبل انفارمیشن اس میں بہت کم ہوتی ہے، کیونکہ شاید بہت کم لوگ معذرت کے ساتھ جو ایجوکیٹڈ ہیں وہ اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ میں ذرا اس سے بڑا کلوز رہا ہوں، چونکہ میں کوئی 19-20 سال بینک میں رہا ہوں، تو یہ میرے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ میں نے اس کی اونچ نیچ بڑے قریب سے دیکھی ہے۔ لک اس میں ضرور ہے، لیکن لک کے علاوہ بھی آپ کو چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا جو وننگ نمبر کی نیکسٹ ڈے لسٹ آتی ہے، اس میں جان بوجھ کے 5-6 نمبر غلط ٹائپ کروائے جاتے ہیں، اور بانڈز والے حضرات بانڈ چیک کر کے جا کے دکانوں پہ بینکوں میں فروخت کر دیتے ہیں، اور ان میں سے کوئی نہ کوئی وننگ نمبر ان لوگوں کے خطے چڑھ جاتا ہے۔ جب قرآن دادی ہوتی ہے تو لوگ بینک میں بہت کم جاتے ہیں انکیشمنٹ کے لیے، پرائز حاصل کرنے کے لیے۔ لوگ جہاں سے بانڈ خریدتے ہیں وہیں پہ چلے جاتے ہیں، اور یہ بھی ایک قسم کا اس شعبے کا مافیا ہے۔ گورنمنٹ نے ویسے بہت زیادتی کی ہے، پہلے 10% تھا پرائز پہ ٹیکس، پھر اسے 20 کیا، اب اسے 30% کر دیا۔ جو فائلر ہیں ٹیکس والے وہ 15%، جو نان فائلر ہے وہ 30%۔ یعنی اگر آپ کا 10,000 کا بانڈ نکلتا ہے تو گورنمنٹ آپ سے 3,000 لے گی، اور اگر فائلر جا کے کلیم کرتا ہے ٹیکس نمبر دے کے تو اس کا 1,500 کٹے گا۔ ہوتا کیا ہے کہ عام آدمی پھر انہی لوگوں کے پاس جاتے ہیں، وہ ان سے 30% لے لیتے ہیں، 100 روپیہ اوپر چارجز بھی لے لیتے ہیں، اور سارے بانڈ وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں۔ جو چھوٹی اماؤنٹ کے بھی شک ہوں تو پھر جو ایک فائلر ہوتا ہے وہ جا کے اسٹیٹ بینک سے کیش کروا لیتا ہے، اور وہی بلیک منی ان کی وائٹ ہو جاتی ہے۔ جس مقصد کے لیے گورنمنٹ نے یہ اسکیم انٹروڈیوس کی 30% کی، پھر بینیفٹ انہی لوگوں کو ملتا ہے جو پیسے والے ہیں، جو معافی والے ہیں۔ اس لیے اکثر میں دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، یہ یوٹیوب میں بھی لکھا ہے کہ بانڈ سعد رفیق کا کیوں نکلا، بانڈ بڑے بڑے سیاستدانوں کے کیوں نکلتے ہیں۔ ایکچولی وہ نکلتے عام آدمیوں کے ہیں۔ ابھی 40,000 کا بند ہو گیا، بڑا نام اس پہ 7 کروڑ تھا۔ تو جب کسی کا بڑا بانڈ نکلتا ہے، وہ انکیش کرواتا ہے، تو پہلا واسطہ اس کا وہ بینک میں جانے سے کتراتا ہے۔ کوئی ایک ہے جو فائلر ہے چلے جاتا ہے، جو عام آدمی ہے اگر آپ کا بانڈ 7 کروڑ کا نکلا ہے تو گورنمنٹ سے آپ کو 6.5 ملنا ہے، یا کٹوتی کے بعد 6 ملنا ہے، تو وہ آپ سب کو 6.25 دے کے لے لیں گے، کیونکہ آپ کی منی بلیک رہے گی، اس کی بلیک منی وائٹ ہو جائے گی۔ گورنمنٹ کو یہ زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے ہی آپ بانڈ دیکھیں 15-20 سال ان کی ڈیٹ آف ایشو ہے۔ آپ دیکھیں 20 سال پہلے پیٹرول کی کیا قیمت تھی، ڈالر کی، گولڈ کی۔ وہ تو جو اس کے پاس بانڈز پڑے ہوئے ہیں، اگر اس نے 8-10 سال سے رکھے ہیں
یا ابھی بھی لے کے رکھے ہیں تو وہ تو ڈیپریشیٹ ہو رہے ہیں، دن بدن پیسے کی ویلیو کم ہو رہی ہے، بڑھ نہیں رہی۔ ابھی سال کی بات بھی نہیں ہے کہ گھی کی قیمت ڈبل ہے، چینی کی ڈبل ہے، آٹے کی ڈبل ہے، پیٹرول کی ڈبل ہے، ڈالر کی ڈبل ہے۔ تو جس نے اگر 10 لاکھ کے لے کے رکھے ہوئے ہیں تو اس کا تو باقی 6 لاکھ رہ گیا، اوپر والا 4 لاکھ تو اڑ گیا، کیونکہ وہ کیش لے کے جب مارکیٹ میں کوئی چیز لینے جائے گا تو وہ تو ہر چیز کی پرائس ڈبل ہو چکی ہے۔ اور پتہ چلا کہ اس 10 سال کے عرصے میں جو اس کے نکلے تھے وہ بڑی مشکل سے 50,000 60,000 1 لاکھ 2 لاکھ کے نکلے تھے۔ تو گورنمنٹ کو تھوڑا اس سلسلے میں سوچنا چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ 10 یا 15% رکھیں اور سب کے لیے رکھیں۔ یہ ایک مافیا ہے جو اپنے لیے قانون پاس کرواتا ہے، عام آدمی کا اس کو کبھی کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ بھی انہوں نے رستے رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اس میں بڑے بڑے انویسٹر ہیں جو یہ بزنس کرتے ہیں، لاکھوں کا کاروبار ہے، ایک نمبر کے 2 بانڈ بھی ملتے ہیں، 4 بھی ملتے ہیں، 5 بھی ملتے ہیں، اسی حساب سے ان کی قیمت ہے، کیونکہ جب آپ کا وہ نمبر لگ جاتا ہے تو سمجھیں آپ 5 انعام کے حقدار ہیں۔ سیریل کئی ایک ایسی ہیں پچھلے 5 6 سال سے ان میں کوئی نمبر نہیں لگا، اور جو بانڈز کا بزنس کرتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی باریک بینی سے دیکھتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ڈینامینیشن کی کچھ سیریل ایسی ہیں کہ جب بھی اس میں نکلے گا لاسٹ میں 2 ہوگا، 8 ہوگا، 9 ہوگا، 7 ہوگا، کبھی 6 نہیں ہوگا، کبھی 1 نہیں ہوگا۔ وہ اس کی پرانی ہسٹری دیکھتے ہیں اس بانڈ کی سیریل کی، اور جو یہ ڈیجٹ لگنے والے ہوتے ہیں وہ پاس رکھتے ہیں، اور جو نہیں لگتے ہیں وہ مارکیٹ میں لوگوں کے آگے فروخت کر دیتے ہیں اور اس پہ معقول کمیشن لیتے ہیں۔ پھر ایک وہ پرچی مافیا بھی ہے کہ آپ بانڈ نہ خریدیں، آپ پرچی ہے مثال کے طور پہ 15,000 والے بانڈ کی، وہ 200 کی پرچی ہے، اس پہ وہ آپ کو 1 نمبر لکھ دیں گے، اگر نکل آیا تو پرائز آپ کا، نہ نکلا تو آپ کا 200 گیا، اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ نمبر نکلنے والا نہیں ہے۔ اگر نکل بھی آئے اللہ نہ کرے تو انہوں نے کون سا پلے سے دینا ہوتا ہے، بانڈ ان کے پاس ہوتا ہے، اسی کو کیش کروا کے وہ اس کو پیمنٹ کر دیتے ہیں۔ پھر ایک یہ بھی ہے کہ آپ فرضی نمبر لے لیں جا کے کہ مجھے 670 870 یہ نمبر دے دیں، وہ پوچھیں گے ٹاپ کا لینا ہے یا اس سے نیچے باٹم کا، ٹاپ والے کی پرائس لیتا ہے، باٹم کی لیتا ہے۔ اگر وہ نکل آیا تو پرائز آپ کا، وہ معمولی سی کٹوتی کریں گے آپ سے۔ آپ نے 200 روپیہ لگایا ہے اور پتہ چلا آپ 15 لاکھ کے مالک بن گئے ہیں۔ اس موضوع پہ اگلی قسط میں پھر بات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے سبسکرائب کیجیے۔ 1-2 ایونٹ بڑے مزیدار ہیں، وہ اگلی قسطوں میں ڈسکس کروں گا۔ اللہ حافظ۔